آگے نکل جائیں. عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر میں مدینے کے اطراف میں چل پڑا تو امیر کا پیدل سفر کرتی میں ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچا. میں نے دیکھا کہ اس دامن میں ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے اور اس کا خیمہ ہے 83 سال کی نابینا بیوہ عورت ہے. عمر کہتے ہیں میں اس کے دروازے پر گیا. میں نے کہا اماں مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں میں تیری خدمت کرنے آیا ہوں. کوئی تنخواہ نہیں لوں گا کوئی اجرت نہیں لوں گا. میں تیری خدمت کر کے اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں. وہ پوری کہتی ہے بیٹا تو میری کیا خدمت کرے گا. تو عمر فاروق نے کہا اماں تیرے گھر کی صفائی کروں گا تجھے پانی دھو کے دوں گا تجھے بازار سے سودا طرف خرید کے دوں گا. وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا تمہیں آنے میں دیر کر دی. تجھ سے پہلے روزانہ ایک آدمی آتا ہے میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے میرے گھر میں وہ پانی بھی بھر جاتا ہے میرا سودا بھی لے کے دے جاتا ہے. عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن نماز سے بھی پہلے گیا. میں نے کہا اماں آج تو مجھے خدمت کا موقع دے. ماں کہتی ہے بیٹا آج بھی تجھے سے آیا وہ سارے کام کر گیا ہے. عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن تہجد کے وقت آیا. میں نے کہا اماں آج تو مجھے خدمت کا موقع دے. تو وہ اماں کہتی ہے بیٹا آج بھی تو دیر سے آیا وہ آیا ہے میرے گھر کی صفائی کر چکا ہے اب وہ پانی بھرنے چشمے پہ گیا ہوا ہے ابھی واپس آتا ہے. تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے سوچا عمر تو یہ نیکی تو نہ کر سکا لیکن یہ نیکی کرنے والے کا چہرہ تو دیکھتا تھا کہ آخر وہ ہے کون. فاروق اعظم کہتے ہیں میں چوراہے سے کھڑا ہو گیا میں چوک سے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں دور سے ایک آدمی ہاتھوں میں مچھلیاں پکڑے پانی بھر کے آ رہا ہے. لیکن جب وہ آدمی میرے قریب آیا عمر کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھ کر اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا کہ مجھے یہ نیکی کرتا کوئی دیکھ نہ لے. اور جناب عمر کہتے ہیں جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگا میں نے یوں کندھے سے ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب تک چہرہ نہیں دکھائے گا میں تجھے آگے نہیں جانے دوں گا. اور فاروق اعظم کہتے ہیں میں سامنے آیا میں نے چہرے سے کپڑا اٹھا کے دیکھا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. دیکھ کر کیا ہوں کہ وقت کا حکمران وقت کا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق تھا. اور عمر کہنے لگے عمر تو پوری زندگی قربان کر دے لیکن ابو بکر کی صداقت ابو بکر کی عظمت ابو بکر کی رفعت اور ابو بکر کی خدمت سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ وہی صدیق اکبر ہے کہ جس کے بارے میں میں کام کرتا ہوں ملنگوں مچھلیاں کھانو ہیروئن سے پڑھنے والوں برم ہو جا کر افیون کے جلدادو تم ابو بکر پہ تباہ کرتے ہو. آؤ میں تمہیں ابو بکر کا چہرہ دکھاؤں کہ پوری زندگی ابو بکر پیغمبر کی سنت پہ چلتا رہا اور پیغمبر کی سنت پہ چل کر ابو بکر نے معافی حاصل کی. پیغمبر آئے میروں نے نبوت کیا تو ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور پیغمبر آئے نبی نے مال مانگا ابو بکر نے سب سے زیادہ مال دیا. پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی پیر کا دن جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے وہ دن بھی پیر کا دن. پیغمبر جب رخصت ہوئے اس دن غسل فرمایا ابو بکر جب رخصت ہوئے اس دن غسل فرمایا. پیغمبر نے بھی آخری دن مسواک کیا اور صدیق نے بھی آخری دن مسواک کیا. اور پیغمبر کی عمر بھی 63 برس ابو بکر کی عمر بھی 63 برس. جس چارپائی پہ پیغمبر پر رکھا گیا اسی چارپائی پہ ابو بکر پر رکھا گیا. جہاں پہ غسل پیغمبر کو ملا وہاں پہ غسل ابو بکر کو ملا اور جہاں پہ دفن پیغمبر کو کیا وہیں پہ دفن ابو بکر کو کیا. قیامت کے دن جہاں پہ نبی اٹھیں گے وہاں پہ ابو بکر اٹھیں گے جہاں پہ نبی جائیں گے وہاں پہ ابو بکر جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ صدیق کی جنت پوچھتے ہو صدیق پیدا ہی جنت سے ہوا تھا گیا بھی جنت میں ہے جائے گا بھی جنت میں. ٹھیک ہے کہتے نا کہ انسان وہی دفن ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان جہاں سے اس کی مٹی کا خمیر اٹھا کر اسے پیدا کیا جاتا ہے وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا کہ میرا روضہ جنت کے ٹکڑوں کا سردار ہے. اور مجھے بتاؤ کہ جب نبی کا روضہ جنت کے ٹکڑوں کا سردار ہے اور ابو بکر اس جنت کے ٹکڑے میں دفن ہوا ہے تو ابو بکر کی پیدائش کی مٹی بھی جنت کے اسی ٹکڑے سے لی گئی ہوگی. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کا خمیر بھی جنت سے بنا وہ دفن بھی جنت میں ہوا قیامت جنت میں جائے گا. اور ابو بکر آج کا تبرہ شیعہ کبھی اگر بھونکے سب کرے تبرہ کرے اس کی شان سے اثر نہیں پڑتا. پڑتا ہے سارے بولو ابو بکر
اتنا برفع آلہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اللہ پوری کائنات، توجہ میری طرف، اللہ پوری کائنات جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا سب کے احسانوں کے بدلے اتار کے جا رہا ہوں۔ اکیلا ابو بکر باقی ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ کس سے ادھار رہا تھا۔ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کی پوری کائنات اور پوری کائنات میں پیغمبر کی پوری امت مقبول ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے عمر بن خطاب کا، سب سے رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عمر؟ کہ جس کے نام سے کل کا شیطان بھی ڈرتا تھا، آج کا شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کل کا ابو جہل بھی ڈرتا تھا، آج کا ابو جہل بھی ڈرتا ہے۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا عمر جس گلی سے تو گزر جائے گا وہاں سے شیطان نہیں گزرے گا۔ آج بھی شیطانوں کا توبہ جب جلوس لے کے آتا ہے اور اگر کہیں سامنے لکھا ہوا نظر آ جائے باب عمر، کہتے نہیں ہم یہاں سے نہیں گزریں گے۔ تو تم کیسے گزرو؟ پیغمبر کی حدیث جو ہے کہ عمر کا نام دیکھ کر شیطان بھی لڑ جاتا ہے، یہ تو شیطان کے چیلے ہیں، یہ تو لڑیں گے۔ اور بڑے دل کی بات کہ سندھ والا تمہارے صبح سندھ میں یہ کیا امت شاہ کا علاقہ ہے یا امت شاہ کا ہے، اس میں اس عمر بن خطاب کہ جس کو پیغمبر نے رو کر دعائیں مانگ کر مانگا کہ اللہ اگر اسلام اور عزت دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب بتا کر آج میرے سندھ میں اسی فاروق اعظم کا پتلا بنا کر اس کے جوتے مارے جاتے ہیں۔ آج تیرے سندھ میں اس فاروق اعظم کے پتلے کو فائر کر کے جلایا جاتا ہے۔ تیری غیرت اب بھی نہ جاتے اور پوچھے تقریب ہے، دہشت گرد ہے، فسادی ہے، اور تو چاہتا ہے ہم ابو بکر کا عمر کا دفاع کرتے رہیں گے، اور تیری اپنی پسند میری اپنی پسند، تیری جدی پسند میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند تجھ کو خدا پسند۔ آج عمر فاروق کا پتلا چلایا جائے اور سپاہی صحابہ اگر احتجاج کریں تو پھر اپنے بھی بیگانے بھی، نئے بھی پرانے بھی، عقل مند بھی، سیانے بھی، پاگل بھی، دیوانے بھی، جانے بھی انجانے بھی کہتے ہیں یہ تقریر کا یہ دہشت گرد ہے۔ پھر پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا دہشت گردی ہے؟ بولو دہشت گردی ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، دو گنجے پاکستان کے نامی گرامی جیسے سر سے بال